الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. اور جس دن ناعاقبت اندیش ظالم اپنے ہاتھ کاٹ کاٹ کھائے گا اور کہے گا اے کاش میں نے پیغمبر کا راستہ اختیار کیا ہوتا، ہائے میری شامت، کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا. اس نے مجھ کو نصیحت والی کتاب کے میرے پاس آنے کے بعد بہکا دیا، اور شیطان تو انسان کو وقت پر دغا دینے والا ہے. اور رسول یہ فرمائیں گے پروردگار میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا. وقال اللہ تعالی فی مقام آخر ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. اور جو شخص میرے اس ذکر یعنی قرآن سے منہ موڑ لے گا اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی اور قیامت کو ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے. وہ کہے گا میرے پروردگار تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا، میں تو دنیا میں دیکھتا بھالتا تھا. اللہ فرمائیں گے ایسا ہی چاہیے تھا کہ تیرے پاس ہماری آیتیں آئیں تو تو نے ان کو بھلا دیا، اسی طرح آج ہم نے تجھ کو بھلا دیا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. درود پاک پڑھ لیں. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہادی نہ ملے گا تمہیں قرآن سے بہتر،
ہادی نہ ملے گا تمہیں قرآن سے بہتر، مغوی تو ملیں گے تمہیں شیطان سے بہتر۔ نہ ہو ممتاز کیوں اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، نہ ہو ممتاز کیوں اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں یہاں قرآن سینوں میں۔ مسلمان جب تلک قرآن پہ عامل تھے دنیا میں، حکومت کامرانی اوج سب حاصل تھے دنیا میں۔ بھلایا ہم نے جب قرآن کو اغوائے شیطان سے، ہوئے محروم تب سے سب مسلمان فضل رحماں سے۔ الہی وہ سبق بھولا ہوا پھر یاد ہو جائے، الہی وہ سبق بھولا ہوا پھر یاد ہو جائے، یہ امت پھر اسی انداز سے آباد ہو جائے۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، میں نے جو آیات کریمہ تلاوت کی ہیں دو مقامات سے، ایک مقام تو سورہ فرقان 19ویں پارے کے شروع میں، اس کی 4 آیات ہیں، اور دوسرا مقام 16ویں پارے میں سورہ طٰہٰ کی 3 آیات کریمہ تلاوت کی ہیں، اور ان کا ترجمہ بھی میں نے پیش کیا ہے۔ ترجمے سے آپ نے آگے بیان ہونے والے مضمون کا اندازہ فرما لیا ہوگا۔ اور میں نے آج یہ اسلوب کیوں اختیار کیا، تھوڑی دیر کے بعد آپ حضرات کو اس کی غرض و غایت معلوم ہو جائے گی۔ خالق کائنات نے اس دھرتی پر انسان کو پیدا فرما کر اس کی زندگی کی ساری مادی ضرورتیں ساتھ ہی پیدا فرما دیں، اور یہ انسان ہر چیز سے فائدہ اٹھاتا ہے، خواہ وہ زمین میں ہوں یا آسمان کے۔ بات کو اگر لمبی کروں گا تو وقت کافی خرچ ہو جائے گا۔ زمین کے دامن میں اگنے والے ہر قسم کا غلہ یہ انسان ہی کے لیے ہے۔ جتنے پھل، پھول، میوے، جو کچھ ہے یہ انسان کے لیے ہیں، انسان ہی ان سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ اس زمین پر اللہ نے جتنے حلال جانور بنائے ہیں، کسی کے دودھ سے فائدہ اٹھاتا ہے، کسی کی اون سے فائدہ اٹھاتا ہے، کسی گوشت سے فائدہ اٹھاتا ہے، کسی پر سواری کرتا ہے، یہ انسانی کے لیے بنائے گئے۔ آپ ان تمام چیزوں پہ اگر اس کے برعکس غور کریں گے تو کوئی ایک چیز ایسی نہیں جو انسان کے وجود سے فائدہ اٹھائے۔ کوئی جانور انسان کا گوشت نہیں کھاتا، انسان بے شمار جانوروں، پرندے ہیں تو ان کا گوشت، چرندے ہیں تو ان کے گوشت، حتیٰ کہ سمندر کی مچھلیاں ہیں تو ان کا گوشت بھی انسان ہی کھاتا۔ یہ سب اللہ نے انسان، قرآن کریم میں ایک خلق لکم ما فی الارض جمیعا، زمین میں جو کچھ ہے سب کچھ تمہارے لیے بنایا گیا۔ پھر ذرا نگاہ اوپر کی طرف اٹھائیں تو آسمان کا یہ سورج آپ کو روشنی دے رہا ہے۔
صرف روشنی ہی نہیں دے رہا بلکہ آپ کی فصلوں کو پکاتا ہے۔ چاند وہ رات کو روشنی بھی دیتا ہے، اور ستارے اور چاند آپ کے پھلوں کے اندر اور غلے کے اندر لذتیں اور مٹھاس ہی بھرتے ہیں۔ یہ ساری کائنات خالق کائنات نے انسان کے لیے بنائی، انسان کے فائدے کے لیے۔ اور انسان کو کس لیے بنایا؟ انسان کو اللہ نے اپنے حکموں کی تعمیل کے بنایا ہے۔ یہ جتنی چیزیں میں نے ذکر کی تھیں وہ تو سب مادی نعمتیں ہیں، لیکن روحانی نعمت اللہ نے پیغمبر بھیج کر اور پیغمبر پر کتاب نازل کر کے انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے سامان فراہم کر دیا۔ یہ انسان کہیں بھی کسی پہلو سے بھی ناکام نہیں، پریشان نہیں ہے، ہر پہلو سے رب العالمین نے اس کے لیے یہ اسباب پیدا کیے۔ اور پھر یہ انسان اس کائنات کا دلہا ہے، کائنات کی ہر چیز جو اس کی خدمت کے لیے ہے، تو یہ پھر کس کے لیے ہے؟ صرف اللہ نے اپنے حکموں کو پورا کرنے کے لیے۔ وہ کیسے پورا کرے گا؟ اللہ نے کتاب نازل کر کے بتا دی کہ اس کتاب کو دھیان سے پڑھو، کیا کرنا ہے اس کو کرو، کیا نہیں کرنا اس کو چھوڑو۔ پیغمبر بھیج کر، دیکھیے ایک پیغمبر نہیں، 1,00,000 کئی ہزار پیغمبر۔ بچپن سے آپ بھی سنتے چلے آئے، ہم بھی سنتے بھی رہے اور کتابوں میں پڑھتے رہے۔ کم و بیش 1,24,000 پیغمبر علیہم الصلاۃ والسلام اللہ کریم نے اس دنیا میں بھیجے۔ کیوں بھیجے؟ ایک اعلیٰ مخلوق خالق کائنات کی اس انسان کی بھلائی کے لیے، اس کی رہنمائی کے لیے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس دھرتی پر پیدا ہونے والا انسان جو بدبخت تھا، اس نے نبی کی مخالفت بھی کی، جو اس کا سجن تھا، اس کا ہمدرد تھا، اس کا خیرخواہ تھا، نہ صرف اس کی مخالفت کی بلکہ قرآن بتاتا ہے کہ نبیوں کو قتل بھی کیا۔ خود اپنے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا۔ ان سے بڑا انسانیت کا ہمدرد اور خیرخواہ کون تھا؟ لیکن ان کے ساتھ کیا نہیں کیا؟ اسی شہر کے باسیوں نے جس شہر میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، انہی لوگوں نے جن کے سامنے رسول اللہ پیدا ہو کر جوان ہوئے، ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہر ادا معلوم تھی، آپ کی دیانت، امانت، صداقت، آپ کی شرافت سب معلوم تھی۔ اس کے باوجود صرف اس ایک بات پر وہ دشمن ہو گئے، قولوا لا الہ الا اللہ، یہ کہہ دو، یہ مان لو کہ اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں۔ اسی قوم نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحن کعبہ کے اندر مارا، زخمی کر دیا۔ آپ کے گلے کے اندر پھندے ڈالیں گے۔ پورے قریش مکہ میں صرف ایک انسان، اللہ اکبر، وہ انسان جسے دنیا ابوبکر صدیق سے نام یاد کرتی ہے، وہ اپنی جان پر کھیل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کی کوشش کی۔ مشرکین نے اتنا مارا ان کو کہ ان کے چہرے کے نقوش مٹ گئے۔ اور اس قدر بے ہوش ہوئے کہ گمان ہونے لگا کہ شاید یہ اب نہیں بچیں گے۔ اسی شہر کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا قبیلہ بھی تھا، بنو ہاشم بھی تھے۔ میری تحقیق کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا زاد بھائی تھے 26 یا 27 تھے۔
میں عمرے پہ گیا، کئی سال پرانی بات ہے۔ مقام احد پر ہم نے اپنی رہائش سے ایک گاڑی پکڑی، وہ گاڑی ایک پاکستانی نوجوان کی تھی جو وہاں اس نے اقامہ اختیار کیا، اور ایک گاڑی لے کر وہ محنت مزدوری کرتا ہے جنوبی پنجاب کے کسی علاقے کا۔ بعد میں پتہ چلا کہ کسی مدرسے کا وہ فارغ بھی ہے، لیکن تھا وہ فارغ ہی۔ مقام احد پر تھوڑی دیر ہم دیکھتے رہے، چونکہ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک جو ہے وہ احاطے کے اندر ہے، نظر تو آتی نہیں، اور دیگر 70 صحابہ اکرام بھی وہیں مدفون۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پھوپھی زاد سیدنا عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے، وہ بھی وہیں مدفون ہیں۔ اب حضرات کے علم میں ہوگا، یقیناً ہونا چاہیے، اور میں ہمیشہ گزارش کرتا ہوں اور اب بھی گزارش کرتا ہوں کہ دنیا کے کام کریں، خدا برکتیں دے آپ کو، آپ کی زندگی برکت دے آپ کو، کہیں بھی کسی ناکامی سے خدا دوچار نہ کرے، لیکن اپنے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ بھی کریں۔ مقام احد میں سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید نہیں ہوئے، حضور کے پھوپھی زاد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے بھی تھے، سیدہ زینب بنت جحش کے بھائی تھے اور پھوپھی زاد بھی تھے۔ انہوں نے مقام احد پر جانے سے پہلے اپنے دوسرے ساتھی سے کہا، آؤ مل کر دعا کرتے ہیں، میری دعا پر آمین آپ کہیں، آپ کی دعا پر میں آمین کہتا ہوں۔ دوسرے نے جو دعا کی اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن انہوں نے یہ دعا مانگی کہ یا اللہ میں اس مقام پر تیرے دین کے دشمنوں کے ساتھ آمنا سامنا ہو تو وہ میری آنکھیں بھی نکالیں، میرے کان بھی کاٹیں، میرے بازو بھی کاٹیں، میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کریں، اور میں تیری بارگاہ میں جاؤں تو پھر تم مجھ سے پوچھے یہ تو تمہارا یہ کیا حال ہوا؟ میں کہوں یا اللہ تیرا حکم تھا، تیرے نبی کی تعلیم تھی، اس کے مطابق میں تیرے دین کی سربلندی کے لیے سب کچھ کر کے آیا ہوں۔ افسوس یہ کہ ہمارے ہاں صحابہ اکرام کی اصل تصویر بتائی نہیں جاتی۔ کون لوگ تھے؟ ایسے کتے تو یقیناً بھونکتے ہیں، حتیٰ کہ بھونکتے بھونکتے ابوبکر صدیق تک پہنچ جاتے ہیں، اور ملک کے آئین اور قانون کا پورا تحفظ ان کو حاصل ہوتا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے ایک بدبخت نے اسلام آباد کی سڑکوں پر سیدنا ابوبکر صدیق کو مغلظات بکیں، اور پچھلی حکومت، موجودہ حکومت سے پچھلی حکومت نے اس کو محفوظ طریقے سے ملک سے باہر بھیج دیا۔ میں کس بات کو رونا رہوں، ہمارے اعمال کی شامت سے یکے بعد دیگرے ایسے ایسے عذاب ہم پر مسلط ہوئے، حکومت نہیں میں کہتا، یہ عذاب ہیں ہمارے اعمال کی شامت۔ چاہے اعمال کی شامت اس میں ہمارا ووٹ بھی ہے، یہ ہمارا عمل ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا، کما تکونون کذالک یؤمر علیکم، جیسا تم ہوگے ویسے تم پر حکمران مسلط کیے جائیں گے۔ بے شک ایسا ہی ہے، لیکن سب سے زیادہ دکھ مجھے اس بات کا ہے کہ یہ سب کے سب دین بیزار لوگ ہیں، صحابہ کے دشمن لوگ ہیں۔ جب حقائق سامنے آتے ہیں، کراچی کی سڑکوں پر بھی ابوبکر صدیق کو بھونکا گیا، اور اسلام آباد کی سڑکوں پر بھی، لیکن آج تک آپ نے کہیں دیکھا ہے، کہیں سنا ہے کہ صحابہ اکرام کو مغلظات بکنے والے وہ کبھی قانون کے شکنجے میں آئے ہیں، یا حکمرانوں نے ان پر کوئی باز پرس کی ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔
اب بکر صدیق کی بات کر رہا تھا. بکر صدیق وہ جن جان پر کھیل کر اللہ کے پیغمبر کو تحفظ کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ بھی تھے. یہ الگ بات ہے کہ بعد میں اللہ نے جس کو ہدایت دی وہ ہدایت بڑھائے. لیکن شروع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا. حضور کے چچاؤں میں 2 چچا مسلمان ہوئے, سیدنا حمزہ بھی, سیدنا عباس بھی. یہاں یہ بات میں عرض کر دوں کہ یہ دونوں بھائی, ان کا 1-1.5 سال کا فرق تھا عمروں میں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی وہ 2-3 سال یا 2.5 سال اتنے فرق تھا, زیادہ بڑے نہیں تھے. لیکن شروع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والا کوئی بھی نہیں تھا. تو یہ قرآن پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا امت کے سامنے, میرے لیے بھی ہے اور آپ کے لیے بھی ہے, اور قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے, ان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے. حضور کے زمانے میں جو خوش نصیب تھے ایمان لائے, پھر انہوں نے قرآن کریم کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا, پھر زندگی قرآن کے مطابق گزارتے تھے. آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہم قرآن کے مطابق, یہ قرآن کو ہم نے سیکھا بھی ہے, یا قرآن کی اہمیت ہے ہمارے دل کے اندر؟ یہ تو وہ ملک ہے پوری دنیا میں جس کی مرکزی حکومت, مسلمانوں پر حکومت کرنے والے حکمران, وزراء, وہ کابینہ کے اجلاس کے اندر سورہ اخلاص نہیں پڑھ سکتے. تینوں حکومتیں, چاہے پیپل پارٹی کی ہو, لیگ والوں کی ہو, یا جو یہ تبدیلی سرکار گزری ہے, یہ سب کا سب قدر مشترک یہ ہے کہ یہ دین بیزار لوگ ہیں. ورنہ ایک مسلمان وہ سورہ اخلاص بھی نہ پڑھ سکے. میں جس علاقے میں پیدا ہوا ہوں, ہمارا خاندان تو الحمدللہ سارا اہل علم کا تھا, بڑے بڑے کبار اولیاء اللہ گزرے ہیں, ناکارہ لوگ ہم ہی ہیں, لیکن علاقے کے لوگ اکثر ان پڑھ تھے. میری یاد کے اندر ہماری بستی کے اندر ہمارے علاقے میں اسکول قائم ہوا, پھر اس کے اندر ہم نے اسکول بھی پڑھا, اور علاقے کے اور لوگوں نے بڑے بڑے مناصب پر لوگ چلے گئے, وزیر بھی بنے اور مشیر بھی بنے اور سارا کچھ ہوا. لیکن اس سے پہلے اسکول نہیں تھے. یہاں پنجاب میں ہوں گے ان پڑھ لوگ تھے, زمیندارہ تھا ان کا, زمینوں والے تھے. کچھ لوگ ایسے تھے جن کے جانور تھے, پہاڑوں پر لے کر جاتے تھے. لیکن جو بات میں سنانے لگا ہوں, ہر مسلمان سورہ اخلاص صحیح طریقے سے پڑھتا تھا, چاہے وہ بھیڑ بکریاں چرانے والا ہے, یا بھینسیں پالنے والا ہے, یا کسے باشد. اتنی بات ضرور تھی کہ وہ سورہ اخلاص, یعنی نماز جب پڑھتے تھے سورہ اخلاص صحیح طریقے سے پڑھتے تھے. یہ جو اسکولوں اور کالجوں اور یونیورسٹیوں کے اندر دھکے کھانے والے, یہ بدبخت سورہ اخلاص بھی نہیں پڑھ سکتے. کیا کہوں, یہ اسلام بیزار لوگ نہیں؟ اور کیا جن لوگوں پر, جس قوم پر یہ مسلط بن کر وہ خدا کا عذاب بن کر نہیں آئے؟ اصل میرا مقصد, یہ تو ایک ضمنی سی باتیں تھی میرے دوستو, میں اپنی اور آپ کی بات کر رہا ہوں. اللہ کا قرآن, اس کو ہم وقت دیتے ہیں؟ اپنے آپ سے ہر انسان پوچھے, میں نے آج قرآن کریم کی تلاوت کی ہے, یا ہر روز میں قرآن کریم تلاوت کرتا ہوں, اور صرف تلاوت بول نہیں, اللہ کی مراد کیا ہے, مجھ سے رب العالمین کیا مطالبہ کرنا چاہتے ہیں, اس بات پر میں نے غور کیا ہے. یہ ہے اصل بات. صرف الفاظ کا پڑھ لینا کوئی معنی نہیں رکھتا. اگرچہ برکت سے خالی وہ بھی نہیں. اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا ان الذی لیس فی جوفی شیء من القرآن کالبیت الخرب,
جس شخص کے سینے کے اندر قرآن کا کوئی حصہ نہیں، وہ اجاڑ اور ویران گھر کی طرح ہے۔ اور میں یہ گزارش کروں گا آپ حضرات سے، آپ مجھے جانتے ہیں، کئی برس گزر چکے ہیں، ایک عرصہ گزر گیا، اور میں بھی بہت سارے احباب کو جانتا ہوں۔ خدا کی قسم، میں جو کچھ کرتا ہوں، جو کچھ کہتا ہوں، ہمدردی کے جذبے سے کہتا ہوں۔ قرآن میرے ہاتھ کے اندر ہے، آپ مجھے اپنا ہمدرد سمجھیں یا نہ سمجھیں، رب کعبہ قسم ہے آپ کا ہمدرد ہوں۔ لیکن میں اتنی بات اجمالاً سمجھتا ہوں کہ آپ سارے کے سارے مخلص لوگ ہیں، میرے لیے بھی مخلص ہیں، جس طرح آپ اپنے لیے مخلص ہیں۔ لیکن میں حلفیہ کہتا ہوں کہ آپ کے لیے مخلص ہوں، اور اسی جذبے سے بعض اوقات میری باتوں میں سختی بھی آ جاتی ہے، تلخی بھی ہوگی، لیکن میرا رب جانتا ہے کہ اس تلخی کے پیچھے آپ کی ہمدردی کا جذبہ ہوتا ہے۔ میرے نمازی، میرے دوست، میرے بھائی جو برسوں سے میری اقتداء میں نماز پڑھنے آتے ہیں، وہ قرآن کریم سے لا تعلق ہوں، قرآن سے بے خبر ہوں، اس سے بڑی ناکامی میری کیا ہو سکتی ہے؟ میں بات سمجھا نہیں سکا، قرآن کی اہمیت دلوں میں ڈال نہیں سکا۔ ابھی آپ نے قرآن کریم کی آیات سنی ہیں، اللہ اکبر، یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا۔ ترجمہ کرتے وقت زبان لرزتی ہے۔ اس کو قرآن نے ظالم کہا ہے جو قرآن سے لا تعلق ہے، اپنے ہاتھ کاٹ کاٹ کھائے گا۔ اور کہے یا لیتنی، کاش اتخذت مع الرسول سبیلا، میں نے نبی کا راستہ اختیار کیا ہوتا، نبی کی تعلیم جو تھی اس کو میں نے اپنایا ہوتا۔ یا لیتنی لم اتخذ فلان خلیلا، اے کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ ان کے کہنے پر، ان کی لائن پر چلنے کا سبب سے میں اللہ کی کتاب سے لا تعلق رہا۔ قرآن کریم نے یہ نہیں بتایا کہ کس کو دوست بنایا، کس کو نہ دوست بنایا۔ آج ہمارا حلقہ احباب جو دین بیزار لوگ ہیں، ذرا ایک قدم آگے بڑھیں۔ ہماری ترجیحات وہ سیاسی پارٹیاں جن کے ہم ورکر ہیں، جن کے زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں، کل قیامت دن خدا کی بارگاہ میں یا لیتنی لم اتخذ فلان خلیلا، کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، اس کے ساتھ نہ چلتا۔ لقد اضلنی عن الذکر، اس بدبخت نے مجھے خدا کے قرآن سے بہکا کر رکھا، دور رکھا ہے۔ اور ساتھ ہی فرمایا قال رسول یا رب ان قومی، یہ بڑی زبردست بات ہے، انسان لرز اٹھتا ہے، یا رب ان قومی، میرے رب میری قوم۔ حضور کی قوم کون سی ہے؟ یہ امت مسلمہ ہے۔ یا رب ان قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، میری اس قوم نے قرآن کریم کو پس پش ڈال رکھا تھا۔ پھر بتائیں، جو ہمارے وکیل صفائی ہیں وہ وکیل استغاثہ بن جائیں اللہ کی بارگاہ میں، جن پر ہم یہ امید لگائے بیٹھے ہماری سفارش فرمائیں گے، لیکن ہماری ان حرکتوں کے سبب سے کہ جو قرآن کے ساتھ ہم نے سلوک کیا ہے، وہی اللہ کی بارگاہ میں ہمارے خلاف استغاثہ دائر کر کے یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، میرے رب میری اس قوم نے قرآن کریم کو پس پش ڈال رکھا تھا۔ تو پھر ہماری وکالت کون کرے گا؟ وکیل صفائی، وکیل استغاثہ بن جائے تو آپ دنیوی نقطہ نظر سے سمجھتے اس بات کو۔ پھر میں یہ ایک دفعہ اس بات کو دہراتا ہوں، ہر انسان یہ سوچے کہ آج میں نے تلاوت کی ہے، میرے رب نے مجھے صحت دی، مجھے رہنے کے لیے گھر دیا، مجھے بیوی بچے دیے، گھر کا سکون دیا، مجھے کاروبار دیا یا اچھی نوکری اور ملازمت دی، سکون کی نیند میں سویا، صبح کے وقت میں اٹھا،
کہ کیا میں نے اللہ کی کتاب کو کچھ تھوڑا سا ٹائم دیا؟ میں کئی دفعہ آپ حضرات سے گزارش کر چکا ہوں، ہو سکتا ہے کہ ذہنوں کے اندر ہو کہ کون پورا قرآن کریم کا سپارہ پڑھے گا؟ بھائی ایک رکوع پڑھیں، وہ بھی قرآن ہے۔ ایک پر جب آپ مداومت اختیار کریں گے تو خدا 2 رکوع پڑھنے کی توفیق دے گا، پھر 3 رکوع پڑھیں گے، پھر 4 رکوع پڑھیں گے، پھر ایسا وقت آئے گا کئی پارے پڑھیں گے، آپ کے لیے کوئی مشکلات نہیں ہوگی۔ دل میں اہمیت اور عظمت تو پیدا کریں اللہ کی کتاب کی۔ دیکھیے خدا کس قدر سکون دیتا ہے۔ یہ بے سکونی جو ہماری زندگی میں داخل ہو چکی ہے، ہر آدمی اپنے حال کو خوب جانتا ہے کہ میں کس کیفیت سے دوچار ہوں۔ اگر کسی پہلو سے بے سکونی ہے تو کیوں ہے؟ جو سکون دینے والی ذات ہے اس کے ساتھ ہمارا معاملہ کیسا ہے؟ اس نے ہماری رہنمائی کے لیے، ہدایت کے لیے، سکون کا نظام فراہم کرنے کے لیے جو کتاب بھیجی تھی، اس کتاب کے ساتھ ہمارا سلوک کیا ہے؟ جواب خود بخود انسان کو مل جاتا ہے۔ کس قدر خوفناک بات ہے دوستو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور آپ کے خلاف یہ استغاثہ دار کریں بارگاہ الہی میں، یا اللہ نے تو قرآن کریم کو پس پش ڈال رکھا تھا، کون اس وقت ہمیں بچائے گا؟ یہاں ہم یہ اچھی امید لگائے بیٹھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں وہ ہماری سفارش فرمائیں گے۔ خدا کرے کہ ایسا ہی ہو، لیکن یہ بھی تک سچائی ہے جو قرآن کریم کے اندر موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں کے خلاف استغاثہ داری کریں گے۔ اور اِنَّ قومی فرمایا، میری قوم، باہر کے لوگ نہیں، امت کے تمام افراد، چاہے رسول اللہ کے زمانے کے ہوں یا آج کے ہوں یا قیامت تک آنے والے، جس شخص نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر اللہ کی وحدانیت کو اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کر لیا، وہ حضور کی قوم ہے۔ لیکن قرآن بھی اللہ کے پیغمبر نے اس امت کو دیا ہے۔ کیوں دیا ہے؟ صرف مردے بخشوانے کے لیے نہیں، صرف بیٹیوں کو جہیز میں دینے کے لیے نہیں، قرآن کے سائے میں رخصت کرنے کے لیے نہیں، یہ قرآن دیا ہے ہدایت حاصل کرنے کے لیے، کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ یہ ایک ایسی روشنی ہے جیسے روشنی کے اندر انسان بھٹکتا نہیں، جب قرآن کی روشنی مل جاتی ہے تو پھر اس کو سچ اور جھوٹ کا پتہ چل جاتا ہے، پھر کوئی دنیا کی طاقت اس کو بہکا نہیں سکتی۔ آج ہمارا حال یہ ہے، قرآن سے ہونے کی بنا پر جو ہمارے سامنے آتا ہے ڈگڈگی بجاتا ہوا، ہم اس کی بات کو مان لیتے ہیں، کوئی کس نام سے، کوئی کس نام سے، کوئی کس نام سے، کوئی علامہ کہلاتا ہے، کوئی پیر کہلاتا ہے، کوئی پتہ نہیں کیا کیا کہلاتے ہیں، پیشانی پر کسی کا لکھا نہیں، لیکن وہ ایسا روپ بناتے ہیں کہ ہم فوراً بہک جاتے ہیں۔ اگر قرآن سے ہمارا سچا تعلق ہو، خدا کی قسم کوئی شخص ہمیں بہکا نہیں سکتا۔ قرآن کریم کے دوسرے مقام پر جو میں نے آیتیں تلاوت کی تھی سورہ طٰہٰ کی، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو میری اس نصیحت سے، قرآن سے منہ پھیر لے گا، منہ موڑ لے گا، تو اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، پھر اس کی زندگی ہم تنگ کر دیں گے، زندگی تنگ ہو جائے گی۔ ضروری نہیں ہے کہ اس کے پاس بہت سارا سرمایہ نہ ہو، سرمایہ ہوگا لیکن سکون نام کوئی چیز زندگی میں نہیں ہوگی، سکون اجڑا ہوا ہوگا۔ دنیا میں جتنی جد و جہد بھی انسان کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، کارخانے لگاتا ہے، فیکٹریاں لگاتا ہے، دکانیں بناتا ہے، اچھی ملازمتیں تلاش کرتا ہے، اس کا ہدف ایک ہی ہے نا، سکون ملے۔ تو سکون ان چیزوں کے اندر نہیں، یہ یاد رکھیں سکون میرے رب کے پاس ہے۔ اللہ جس کو سکون دے گا تو سکون ملے گا، نہیں دے گا تو نہیں ملے گا۔ تعلیمی زمانے میں
جب ہم فارسی پڑھتے تھے تو ایک شعر مجھے اچانک ہی ابھی یاد آیا، گدارا چو حاصل بود نان شام، چنا خوش بخسبت کی سلطان شام۔ کہتے ہیں جو اللہ والا ہوتا ہے نا تو وہ اینٹ کا تکیہ لگاتا ہے، نرم گرم گدے نہیں ہوتے، اور شام کا کھانا اگر اس کو تھوڑا سا مل جاتا ہے تو رات کو اس سکون کے ساتھ ہوتا ہے کہ شام کا بادشاہ کو بھی اتنا سکون نہیں ملتا۔ آپ حضرات یقیناً سن بھی چکے ہوں گے، پڑھا بھی ہوگا، غالباً مجوسی سلطنت اس کے کچھ کارندے آئے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملنے کے لیے، یا رومی سلطنت، مجھے اس وقت صحیح فرق معلوم نہیں ہو رہا، ذہن میں نہیں۔ اس وقت دنیا کی دو بڑی حکومتیں تھیں، یہ فارس والے تھے مجوسی، یا رومی تھے وہ عیسائی تھے۔ ان کا کوئی نمائندہ آیا، ایک یا دو آدمی آئے، مدینہ طیبہ میں ہم پہنچ کر پوچھتے ہیں مسلمانوں سے، ہم آپ کے بادشاہ سے ملنا چاہتے ہیں، اس کا محل کہاں ہے؟ جو ذہن کے اندر ایک خاکہ تھا کہ بادشاہ ہوتے ہیں اور پھر ان کے محلات ہوتے ہیں۔ تو مدینہ طیبہ کے مسلمان نے کہا ہمارا تو کوئی بادشاہ نہیں۔ ظاہر ہے کہ بادشاہ تو تھا کوئی نہیں، اتنا بادشاہ کا کوئی اعلان تھا، وہاں تو امیر المومنین تھے۔ اس نے ہمارا کوئی بادشاہ، کہنے لگے جھوٹ مت بولو بھائی، تمہارا بادشاہ ہے جیسے ساری دنیا کو بے سکون کر رکھا ہے، ساری دنیا خوف زدہ ہے اس سے۔ انہوں نے کہا ہم جھوٹ نہیں بولتے۔ انہوں نے کہا کوئی تو بڑا ہوگا تمہارا۔ ہاں بڑا، اس کی بات کرتا ہوں، ہمارے امیر المومنین ہیں، وہ کہاں ملیں گے؟ ان کا محل کہاں ہے؟ کہ محل نہیں، وہ فلاں علاقہ چراگاہ میں جاؤ، وہ اونٹ چرا رہے ہوں گے، بیت المال کے اونٹ چرا رہے ہوں گے، کسی درخت کے نیچے لیٹے ہوں گے۔ کس کی بات میں کر رہا ہوں؟ کوئی ماں نے لال جنا ہے اس کے بعد، یا اس زمانے کے اندر رسول اللہ کے سچے غلام جیسا؟ فاروق اعظم وہ گئے، انہوں یقین نہیں آ رہا تھا، وہ گئے واقعتاً، وہاں اونٹ چر رہے ہیں، اور ایک درخت کے نیچے زمین پر فاروق اعظم لیٹے ہوئے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس وقت ان کو نیند آئی ہوئی ہے۔ کافی دیر تک وہ دیکھتے رہے، دیکھنے کے بعد ان کی زبان پر یہ آیا، اللہ اکبر، اے عمر تم نے عدل کیا، انصاف کیا تو تجھے امن مل گیا، کوئی نوکر چاکر، کوئی چوکیدار، کوئی مسلح باڈی گارڈ نہیں ہے، تو نے انصاف کیا، نمتا تجھے نیند بھی آ گئی۔ ہمارے حکمرانوں کو نہ نیند آتی ہے۔ یہ تھے رسول اللہ کے غلام، لیکن جنہوں نے قرآن سے ہدایت حاصل کی تھی، قرآن کو اپنا امام بنایا رسول اللہ کی تعلیم کے مطابق۔ آپ کو یاد ہوگا انہی مجلسوں کے اندر سنا چکا ہوں، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانہ کفر کے اندر حضور کے اتنے شدید مخالف تھے کہ مشرکین مکہ نے ایک نمائندہ مقرر کیا کہ یہ آدمی بڑا دلیر اور بہادر ہے، محمد کو قتل کرنے کے لیے بھیجنے۔ صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لٹکائی ہوئی جا رہے ہیں، رسول اللہ کا کوئی غلام مل گیا، عمر کدھر جا رہے ہو؟ کہنے لگا محمد کا کام تمام کرنے جا رہا ہوں۔ بے باکی تھی، زمانہ کفر تھا، اس وقت ان کا کیا ادب تھا۔ تو اس صحابی نے یہ کہا کہ جن کو ختم کرنے تم جا رہے ہو، غلط فہمی میں مبتلا ہو، ان کے مدرسے کی برانچ تمہارے گھر میں کھل گئی ہے۔ کیا مطلب؟ کہنے لگا کہ تمہارا بھائی بھی تمہارا بہنوئی مسلمان ہو، تمہاری بہن مسلمان ہو گئی۔ غصے میں بھرے ہوئے واپس پلٹے، دروازہ بند تھا، کان لگا کر سنا، حضرت خباب بن ارت ایک صحابی ہیں، ان کے بہنوئی کو اور ان کی بہن کو قرآن پڑھا رہے ہیں۔
اللہ اکبر. دروازے کو دھکا دیا, دروازہ کھولا, اندر داخل ہوتے ہی سب سے پہلے اپنے بہنوئی کو مارا. حضرت خباب تو ایک سائڈ پر ہو گئے, اور بہن نے چھڑانا چاہا, بہن کو بھی مارا, اتنا مارا کہ وہ لہو لہان ہو گئی. تو بہن بھی فاروق اعظم کی تھی نا, کہنے لگے عمر جس ماں کا دودھ تم نے پیا اس ماں کا دودھ میں نے پیا ہے. تم کفر میں پکے ہو, میں اسلام میں پکی ہوں. جان دے سکتے ہو, ایمان نہیں چھوڑ سکتی. حیران ہو گئی ہے, ان لوگوں نے کون سا نشہ پیا ہوا ہے, اتنے تشدد کے باوجود بھی باز نہیں آ رہے. تو پھر خیال آیا کہ جو کتاب تم پڑھ رہے تھے وہ کتاب کہاں ہے. اس سے پہلے تم کو پتہ بھی نہیں تھا کفر کے زمانے میں قرآن کیا ہے. بہن نے بھی کہا ابھی تو مشرک ہے, مشرک قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. سبحان اللہ, کیا مقام تھا ان کا. خدا کی ارب و رحمت نازل ہون پر پہلے غسل کر کے آؤ پھر قرآن دیں گے. وہ گھڑیاں ایسی تھیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی ہدایت کے فیصلے آ چکے تھے. پھر جو کچھ کہا گیا انہوں نے قبول کیا, غسل کیا انہوں نے, پھر قرآن ہاتھ میں پکڑا. تفصیلات میں نہیں جاؤں گا. پھر قرآن کی کون سی آیتیں انہوں نے اس کو پڑھی, بس بالکل وہ سارا غصہ کافور ہو گیا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ کر کے وہاں پہنچے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ سمیت تھے. کسی صحابی نے دیکھ لیا کہ عمر آ رہے ہیں اور تلوار بھی لٹکی ہوئی ہے, اور اسی راستے پر آ رہے ہیں جو راستہ وہاں پہنچتا ہے. بعض صحابہ کرام کو کچھ اندیشہ ہوا کہ یہ تو بڑا سخت قسم کا آدمی ہے. تو اس سے پہلے حضرت حمزہ مسلمان ہو چکے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو رسول اللہ کے چچا تھے اور بڑے دلیر اور بہادر انسان تھے. جانتے ہیں نا آپ, دو باتیں آپ کو یاد ہوں گی کہ نہیں, آپ دوبارہ یاد کرا دیتا ہوں پھر کبھی نہ بھولنا. سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک تو حضور نے فرمایا یہ سید الشہداء ہے. کیا فرمایا؟ سید الشہداء. یہ حدیث کی کتاب کے اندر ہے, میں سنی سنائی بات نہیں کر رہا. اور دوسری بات میں اسد اللہ و اسد رسول ہی, یہ اللہ کا شعر اور اللہ کا رسول کا شعر ہے. یہ شعر خدا بھی ہے اور سید الشہداء بھی ہے. حدیث کی کتاب ہے مستدرک حاکم, بڑی کتاب ہے. امام حاکم ایک بڑے انسان گزرے ہیں, انہوں نے امام بخاری اور امام مسلم کے طرز پر حدیثیں اکٹھی کی ہیں. جو امام بخاری سے رہ گئی تھیں وہ انہوں نے اکٹھی کی ہیں, اس کے اندر یہ روایت موجود ہے. سیدنا حمزہ سید الشہداء بھی ہیں اور شعر خدا بھی ہیں, یہ یاد رکھنا, بولنا جانا اس کو. سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے پہلے مسلمان ہو چکے تھے. ان کو جب پتا کہ عمر آ رہے ہیں اٹھ کر کھڑے ہو گئے, کہنے لگا مت روکو. رسول اللہ نے فرمایا دروازہ کھول دو. ایک بات یاد رکھیں, نبی سے بڑا بہادر انسان خدا کی زمین پر کوئی نہیں ہوتا. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا بہادر انسان کوئی بھی نہیں تھا. سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے, فرمایا مت گھبراؤ, آنے دو. ادب ملحوظ رکھے گا تو خاطر سے بٹھائیں گے, نمونہ اس کو ہم خلق محمد کا دکھائیں گے. اگر نیت نہیں اچھی تو اس کو قتل کر دوں گا, اسی کی تیغ سے اس کے سر کو چھاتی پہ دھر دوں گا. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر کھڑے ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کرتا پکڑ کر جھٹکا دیا, عمر کیوں آئے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ قتل کرنے آیا تھا لیکن اب خود قتل ہو چکا ہوں. صحابہ اکرام نے اس میں کلمہ پڑھا, نعرہ تکبیر بلند کیا تو مکہ شہر کی وادی میں حتیٰ کہ حرم شریف تک آواز پہنچی.
عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ و دیگر صحابہ اکرام سے، ما زلنا عزتا منذ اسلم عمر، اس دن سے ہم عزت حاصل کرتے رہے، بڑھتے رہے، چڑھتے رہے جس دن عمر مسلمان ہوئے۔ پھر کوئی ماں کا لال ابو جہل اینڈ کمپنی ہمارا راستہ نہیں روک سکے۔ تو عرض کر رہا تھا میرے دوستو، یہ کون لوگ تھے جو خاندانی کافر تھے؟ اب میری بات ختم ہونے کے قریب ہے۔ یہ خاندانی کافر تھے، مشرک تھے، بت پرست تھے، لیکن جب نبی کے دامن سے جڑے اور خدا کا قرآن پڑھا تو دنیا بدل گئی۔ پھر آج کتنے سال ہو چکے ہیں فاروق اعظم کو؟ 1500 سال گزر چکے ہیں، آج بھی ان کا تذکرہ ہے۔ یہ تذکرہ ویسے کہانی سنانے کے طور پر نہیں، ان کی زندگیاں، صحابہ اکرام کی زندگیاں ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، ہماری رہنمائی کا سامان ہے۔ وہ خاندانی کافر ہو کر بھی اتنا بڑا مقام حاصل کر کے کہ صدیوں تک ان کا نام زندہ ہے۔ ہم خاندانی مسلمان ہیں، یعنی کم از کم 2-3 صدیاں تو گزری ہوں گی نا جی۔ آپ حضرات اپنے خاندان کو جانتے ہیں، میں اپنے خاندان کو جاتا ہوں۔ میرے والد صاحب کا نام تھا قاضی عبد الرحمن، ان کے والد کا نام تھا بہت بڑے کبار اولیاء غلام محمد، ان کے والد کا نام تھا مولانا عبد الحمید، بہت بڑے عالم تھے، کشمیر چلے گئے تھے۔ ان کے والد کا نام تھا حافظ عبد الکریم، بہت بڑے بزرگ تھے، ان کے والد کا نام تھا محمد امین۔ اتنے شجرات مجھے یاد ہے، یہ سارے کے سارے مسلمان تھے۔ تو یقیناً آپ حضرات بھی 1-2 پشتیں تو مسلمانوں کی ہوں گی، ان کی تو کوئی پشت مسلمان نہیں۔ فاروق اعظم کا والد مسلمان نہیں ہوا، نہ ان کی والدہ مسلمان ہوئی، لیکن جب مسلمان ہوئے تو آج بھی دنیا کا متعصب کافر کہتا ہے کہ ایک عمر اور پیدا ہو جاتا تو ہمارا نام و نشان مٹ چکا تھا۔ لیکن یہ تبدیلیاں کیوں آئیں؟ یہ اس قرآن کے سبب سے آئیں میرے دوستو۔ قرآن کس نے پڑھایا؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا۔ کیا ہم قرآن کو اتنا ٹائم دیتے ہیں؟ میری گزارش ہے، میں ہاتھ جوڑ کر آپ سے کہتا ہوں، خدا کے لیے قرآن کو کچھ ٹائم دیں۔ اگر نہیں پڑھا تو ابھی زندگی ہے، زندگی جتنی سانسیں بھی ہیں تو قرآن کسی سے پڑھ لیں، ابھی موجود ہیں علماء بھی، قراء بھی۔ وہ وقت نہ آئے کہ پھر آپ ڈھونڈیں کہیں کو قاری نہ ملے، قرآن پڑھانے والا، قرآن کا ترجمہ پڑھانے والا نہ ملے، اس سے قبل اس کا اہتمام کر لیں، اور اپنے گھر کے اندر قرآن کی روشنی کو عام کریں۔ آپ کی اہلیہ محترمہ وہ بھی قرآن پڑھنے والی ہو، آپ کی بالغ اولاد وہ بھی قرآن سے معروم نہ ہو۔ آپ نے گھر میں اگر کوئی ملازم رکھا ہے تو کم از کم مسلمان ملازم ہو اور اس کا قرآن سے تعلق ہو۔ گھر سارے کا سارا دین سے آباد ہو، بے نمازی نہ ہو، قرآن سے لا تعلق نہ ہو۔ دیکھیں آپ پر خدا کی کیسی رحمتیں جھوم جھوم کر آتی ہیں۔ میں ایک طالب علم ہوں، آپ حضرات کا ایک ادنا سا ساتھی ہوں۔ مجھے اپنے کسی علم پر گھمنڈ نہیں، اس کو میں شیطانی سوچ سمجھتا ہوں۔ جتنی اللہ نے سمجھ دی ہے اس کے مطابق آپ سے بات کرتا ہوں، اور آپ کا ہمدرد ہوں، اور ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں کہ خدا کے قرآن کو جگہ دیں، خدا کے قرآن کو جگہ دیں اپنی زندگی میں۔ ملک الموت ہمارے تعاقب کے اندر ہے، نہ جانے زندگی کس گلی میں شام ہو جائے۔ اس سے پہلے کہ وہ ہماری روح کو قبض کرے، اس سے پہلے اپنا معاملہ خدا کے ساتھ سیدھا کر لیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ ابلیس زندہ ہے، وہ راستے رکاوٹ ڈالیں گے، ہزاروں وسوسے ڈالیں گے، یہ کام کر لو، وہ کام کر لو، وہ کر لو، اب اس کے لیے ٹائم دے دو، اس کو قرآن کو ٹائم دیا تو وہ رہ جائے گا، وہ رہ جائے۔ آپ کا حاجت روا اور مشکل کشا میرا رب ہے، آپ کی دکان نہیں ہے، آپ کا کاروبار نہیں ہے، آپ کی فیکٹری نہیں ہے، آپ کا حاجت روا اور مشکل کشا میرا رب ہے۔ پھر آپ جب قرآن کو ٹائم دیں گے، پھر اپنے
دل کے سکون اور اطمینان کا حال اپنے آپ سے خود ہی پوچھیں، کیسا خدا نے سکون عطا کیا ہے۔ میں نے مختصر سی بات قرآن کریم سے متعلق آپ خدمت میں عرض کر دی۔ آخری بات جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ہمیں جو مدعا ہے وہ میں عرض کروں گا۔ مجھے کم و بیش 50 سال ہونے کو ہیں، نصف صدی بڑا ایک عرصہ ہے۔ میرے رب کی طرف سے تھا، جتنا عرصہ میں گزارا اللہ سے دعا کریں، یا اللہ جو کوتاہیاں ہوئی ہیں درگزر فرما، معاف فرما، جو صحیح بات ہوئی ہے اللہ سے قبول فرما۔ اس سے پہلے ہماری اس مسجد کے اندر 2 مرتبہ قرآن کریم درس مکمل ہوا ہے، لیکن کئی سال پہلے۔ ایک مرتبہ 14 سال میں مکمل ہوا تھا، دوسری مرتبہ 11 سال میں۔ پھر درمیان میں میری گناہوں کے سبب سے اللہ ہی جانتا ہے کیا تھے، محرومی رہی، درس رکا ہوا۔ میں اپنے ساتھیوں کو الزام نہیں دیتا، کوئی نہ کوئی سبب بنتا گیا اور درس رک گیا۔ اب زندگی کی شام ہو رہی ہے تو میرے دل میں بار بار یہ احساس بڑھ رہا ہے کہ خدا نے بلانا تو ہے، لیکن قرآن کی پڑھتے پڑھاتے ہی اگر چلے جائیں تو زیادہ بہتر ہے۔ میرے دوستوں ساتھیوں کے ساتھ جو ہمارے درس کے پرانے رفقا ہیں ان سے مشورہ کیا، اور آپ حضرات بھی میرے ساتھی ہیں۔ اگلے ہفتے، کیوں ڈاکٹر صاحب کون سے 28 تاریخ، اس مہینے کی 28 تاریخ سے انشاءاللہ العزیز درس شروع ہوگا، اور درس رات کو عشاء کے بعد۔ عشاء کا ٹائم اس لیے کہ سابقہ تجربہ ہمارا یہ ہے کہ دوسرے ٹائم کسی سے موزوں نہیں ہوئے۔ دن کے ٹائم میں کاروباری ملازمت پیشہ مصروف ہوتے ہیں، صبح کے وقت سوئے ہوتے ہیں۔ رات کا وقت ایسا ہوتا ہے کہ کاروباری بھی ٹائم دے سکتا ہے، ملازم پیشہ بھی ٹائم دے سکتا ہے۔ یہ اس وقت بتاؤں گا کہ پورا ہفتہ تو خیر نہیں ہوگا درس، اس کے مخصوص ایام ہوں گے کہ آپ حضرات کو کچھ اپنے ذاتی کام کرنے کے لیے بھی کچھ ٹائم دیں گے۔ لیکن 28 تاریخ سے انشاءاللہ عشاء کی نماز کے بعد آپ حضرات کو کچھ اس کی اہمیت اندازہ ہوا؟ ہاتھ کھڑا کریں، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ لیکن میں آپ کے یہ اٹھے ہوئے ہاتھ ہیں، اسے امید رکھتا ہوں کہ آپ قرآن کو ٹائم دیں گے، آپ قرآن کو ٹائم دیں گے انشاءاللہ۔ میں رہوں نہ رہوں انشاءاللہ جو کچھ قرآن کریم آپ نے سیکھا ہوگا تو اپنی زندگی میں جو سکون محسوس کریں گے انشاءاللہ خدا کے سامنے سرخرو ہو کر جائیں گے۔ تو 28 تاریخ سے انشاءاللہ ہمارا درس شروع ہوگا عشاء کی نماز کے بعد۔ تو آپ حضرات اس اپنے نظام زندگی جو ہے اس کو ترتیب دے دیں کہ میں نے درس کے لیے جانا ہے تو اس سے پہلے اس وقت جو میں کام کرتا تھا اس کو میں آگے پیچھے کس طرح کر سکتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور اللہ اس سلسلے کو قائم دائم رکھے، جائے سارے کا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔